على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث باب بخاری شریف سے باب بدل الوحش کے جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو حدیث حمیدی کہا جاتا ہے اور اس حدیث کو حدیث الاعمال کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا ماقبل میں جو آیات ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اس آیات کے ساتھ ربط و مناسبت، اس حدیث کا آیات کے ساتھ ربط، آیات کے ساتھ مناسبت، آیات میں وحی کا ذکر ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا۔ تمام انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، جس طرح کہ یہاں نوح علیہ السلام نبی علیہ السلام کی طرف وحی کر لی ہے، اس طرح تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے، اور انبیاء کو وحی کر کے اخلاص کا امر کیا گیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ۔ تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے اور ان کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے نیت، تو التزاماً آیات میں نیت کا ذکر ہوا، اس حدیث میں صراحتاً انما الاعمال بالنیات نیت ہے، آیات میں التزاماً، حدیث میں صراحتاً، اس طرح حدیث کا آیات کے ساتھ مناسبت، اور اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ ترجمۃ الباب میں التزاماً دلالت التزامی کے طور پر ہجرت کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا گھر سے نکل کر غار حرا جانا اور غار حرا میں خلوت نشینی کر کے رہنا، یہ بھی ایک قسم کا ہجرت ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں دلالت التزامی کے طور پر ہجرت، اور حدیث میں صراحتاً ہجرت ذکر ہے کہ فمن کانت ہجرت۔
دوسری توجیہ ترجمۃ الباب میں التزاماً اعمال کا ذکر ہے کہ وہی کا غرض اعمال کو ذکر کرنا، اور حدیث میں صراحتاً اعمال کا ذکر ہے۔ تو اس طرح حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت۔ تیسری توجیہ اس حدیث کا ذکر کرنے کا کہ اس حدیث کو بطور خطبہ کے ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی توجیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں ترجمۃ الباب میں جو بھی احادیث ذکر ہے غرض اس سے وحی کی عظمت کا ذکر ہے، پھر اور کوئی تعویل توجیہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تو تھا حدیث کا موقف آیات کے ساتھ یا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت و ربط۔ اسی طرح جو بھی احادیث ذکر ہوں گے بخاری شریف میں ان کا باب کے ساتھ ماقبل کے ساتھ مناسبت اور ربط ضروری ہوگا، خواہ دلالت کے مطابقی کے طور پر ہو یا التزامی کے یا تضمنی، ضرور حدیث کا آپ کے ساتھ ربط مناسب۔ جو خود اگر اس مناسبت کو نہ سمجھے تو اس کے سمجھ کا قصور نقصان ہے، نہ کہ امام بخاری کا۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری کے احادیث کا باب کے ساتھ بعض جگہ مناسبت نہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہے، ہر جگہ مناسبت ہے، خواہ کنایتن ہو یا صراحتن۔ اس حدیث انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں 7 جگہ ذکر کریں، کہیں مختصر کہیں مفصل۔ تو یہ حدیث 7 جگہ بخاری شریف میں آئے گی، کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ۔ اور 7 جگہ میں 7 سند کے ساتھ اس کو ذکر، متن ایک ہے سند 7 ہے۔ ہر جگہ دوسرے استاذ کے ساتھ 7 جگہ ہے تو 7 استاذ کے ساتھ نام سے ذکر کرے، 7 سند سے ذکر کرے، گویا کہ یہ انما الاعمال والی جو حدیث ہے یہ ایک حدیث نہیں 7 ہے۔ متن اگرچہ ایک ہے، سند 7 ہے، جب سند بدل جائے متن بھی حکم بدل جاتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات یہ ایک حدیث نہیں 7 ہے، بخاری شریف میں 7 جگہ ذکر ہے۔ بات آ گئی سمجھ؟
نمبر 1، بر الوحی میں امام بخاری اپنے استاد حمیدی سے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 2، کتاب الایمان میں یہ حدیث آئے گی، وہاں عبداللہ بن مسلمہ جو امام بخاری کا استاد ہے اس سے نقل۔ نمبر 3، کتاب العتق میں یہ حدیث آئے گی، وہاں امام بخاری کا استاد محمد بن کثیر روایت کرے۔ نمبر 4، کتاب الہجرت میں یہ حدیث آئے گی، باب الہجرت میں، وہاں امام بخاری کا استاد مسدد بن مسرحد اس حدیث کو روایت کرے۔ نمبر 6، نمبر 5، کتاب النکاح میں یہ حدیث آئے گی، وہاں یحییٰ بن قزع امام بخاری کا جو استاد ہے وہ روایت کرے۔ نمبر 6، کتاب النکاح میں یہ حدیث آئے گی، وہاں امام بخاری کا استاد قتیبہ بن سعید نقل کرے۔ نمبر 7، کتاب ترک الحیل میں یہ حدیث آئے گی، آخری، وہاں امام بخاری اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل سے اس کو نقل کرے۔ تو یہ بخاری شریف میں 7 جگہ حدیث آئے گی۔ بات سمجھا؟ 7 جگہ میں استاد مختلف، سند مختلف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کو سمجھ اچھی طریقے سے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال، یہ بخاری شریف میں 7 جگہ آئی۔ سمجھا گیا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ایک حدیث ہے یا 7 حدیث؟ انما الاعمال ایک حدیث نہیں، 7 حدیث۔ متن اگرچہ ایک لیکن سند مختلف۔ تو حدیث کی تعدد کا مدار سند پر ہے، متن پر نہیں۔ بات آ گئی بھئی یہاں تک سمجھ میں؟ حدیث کا ماقبل کے ساتھ ربط و مناسبت، اور حدیث کا متعدد جگہ ذکر۔ بات یہاں، اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، اب یہاں ایک اعتراض ہوگا، یا یوں کہو کہ اس ایک استفسار کہ اس حدیث کو ابتدا میں کیوں لایا امام بخاری؟ اس حدیث کی ابتدا کی وجہ کیا ہے؟
اس سوال کا جواب تصحیح نیت کے لیے اس حدیث سے کتاب کا ابتدا کیا، اس حدیث کو کتاب کے ابتدا میں لایا تصحیح نیت کے لیے کہ پڑھانے والی کی نیت صحیح ہو، پڑھانے والے کی نیت صحیح ہو کہ صرف اللہ کے رضا کے لیے میں پڑھتا ہوں، اللہ کے رضا کے لیے میں پڑھاتا ہوں۔ اور اللہ کے رضا کے لیے امام بخاری نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے رضا کے لیے آپ کی یہ نیت درست ہے، اس کی علامت نشانی کہ اس کتاب کی مقبولیت ہے کہ مشرق سے مغرب، جنوب شمال، پورے دنیا میں یہ کتاب بخاری مقبول ہے لوگوں میں۔ تو یہ مقبولیت علامت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نیت کا کہ آپ کی نیت صحیح صرف اللہ کے رضا کے لیے اس کتاب کو بنایا ہے۔ اگر اللہ کے رضا کے لیے یہ کتاب نہ ہوتی تو اتنی اس کو مقبولیت حاصل نہ ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مقبولیت تصحیح نیت کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی بھی اگر جس کی نیت اللہ کے رضا ہو پڑھانے میں، تو اللہ تعالی اس کی پڑھانے کو مقبولیت بخشتا ہے، لوگ استفادہ کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ تصحیح نیت کے لیے ایک نمبر دو، علامہ عینی نے حافظ مہدی بن عبد الرحمن بن مہدی، حافظ عبد الرحمن بن مہدی کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یصنف کتابا، من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بهذا کتابہ بهذا الحدیث، جو کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے تو اپنی کتاب کی تصنیف کی ابتدا میں اس حدیث کو لکھے، ابتدا اسی حدیث سے کرائے، شروع میں یہ حدیث، لو صنفت کتابا لبدأت فی کل باب منہ بہذا الحدیث۔ حافظ ابن مہدی کہتا اگر میں تصنیف کرتا تو کتاب کے ابتدا درکنار ہر باب کے ابتدا میں اس حدیث کو میں لکھتا۔ تو ابتدا بہذا الحدیث کا یہ وجہ ہے کہ تصحیح نیت کے لیے ہے کہ نیت صحیح ہو پڑھنے پڑھانے والے کا۔
دوسرا سوال، یہاں دوسرا سوال وارد ہے۔ امام بخاری کے تو 1080 استاد ہیں۔ امام بخاری کے 1080 استاد ہیں۔ تو حمیدی کے حدیث سے کتاب کو شروع کیا، اس کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ اور کسی استاد کے حدیث سے شروع نہیں کیا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کے چند جواب ہیں۔ نمبر 1، حمیدی یہ قریش ہے۔ حمیدی قریش ہے۔ قریش کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قدموا قریشا ولا تقدموها، قریش کو آگے آگے رکھو، اس سے آگے اور کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے حمیدی قریش تھا، تو اس کے حدیث کو ابتدا میں ذکر۔ دوسرا جواب، حمیدی مکی ہے، ابتدائی وحی مکہ میں، اور نشر اشاعت و وحی کے مدینہ میں۔ تو حمیدی چونکہ مکی تھا، اس لیے اس کے روایت کو اول میں لایا۔ دوسرے نمبر پر درجہ مدینہ کا ہے، تو دوسری جو حدیث اب آئے گی وہ مدنی راوی امام دار الہجرہ امام مالک کا ہے کہ وہ مدنی ہے۔ تیسری وجہ، حمیدی امام بخاری کے اساتذہ میں سے، مکی اساتذہ میں سے پہلا استاد ہے۔ اس وجہ سے حمیدی کی روایت کھلا ہے۔ نمبر 4، چوتھا جواب، حمیدی اساتذہ میں سے، مکی اساتذہ میں سے پہلا استاد ہے۔ اس وجہ سے حمیدی کی حدیث کو ابتدا میں لا کتاب کو۔ بات آ گئی سمجھ؟ اس حدیث کی اہمیت، اس حدیث کی فضیلت ائمہ کرام کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور علی بن مدینی، ان حضرات کے نزدیک یہ حدیث ثلث الاسلام ہے، کہ ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے: تصدیق بالجنان، دل میں قبول کر، عمل بالارکان، اعضاء جو ہے نا اس سے اس کو قبول کر کے استعمال کرے،
جو جسم کے اعضاء ہے۔ نمبر 3، اقرار باللسان، زبان سے پڑھے اس کا اظہار۔ تو ایمان کے 3 چیزیں ہیں، اور اس حدیث میں نیت کا ذکر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیت یہ عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث سب سے اسلام ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کو 5 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا۔ ابو داؤد کی کل حدیثیں 4800 ہے۔ تو فرما ان 5 لاکھ احادیث میں پھر 4800 میں 4 حدیثیں ہیں، اس پر مسلمان عمل کرے تو دین کے لیے کافی ہے۔ ان احادیث میں سے 4 حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے سے انسان کے دینی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، کافی ہے۔ تو ان 4 میں سے ایک یہی انما الاعمال بالنیات کی ہے۔ نمبر 2، الحلال بین والحرام بین، یہ 2۔ نمبر 3، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ نمبر 4، یرضا لأخیہ ما یرضا لنفسہ۔ تو یہ 4 حدیث ہے، ان 4 میں سے انما الاعمال ہے، اسی لیے ابتدا اسی حدیث سے کی، اس لیے اس حدیث کو ابتدا میں لایا۔ حلال معلوم ہے، حرام بھی۔ اس میں کوئی خفا پوشیدگی نہیں۔ جو آپ دوسرے کے اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے اس طرح عمل ہو تو کامیابی ہے، کوئی اشکال نہیں۔ ترک مالا یعنی کا معنی ہر وہ چیز کہ جس میں دینی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑ دے مسلمان۔ ہر وہ چیز کہ لایانی ہے، اس میں فائدہ نہیں دینی، تو مسلمان اس کو ترک کرے، اس پر عمل نہ کرے۔ تو کھیل و کود یہ بے فائدہ چیز ہے، تو یہ جائز نہیں، عالم کے لیے جائز نہیں کہ سمجھا فٹ بال کے لیے، کرکٹ کے لیے، سمجھا کبڈی کے لیے، کبڈی کے لیے، یہ عالم کے لیے جائز۔ بات سمجھایا، کیونکہ یہ لایانی چیز ہے، بے فائدہ چیز۔ ہدایت جلد اول کے متن میں ہے، ہدایت جلد اول کے متن میں کہ ان العبث خارج الصلاۃ حرام، کھیلنا کودنا
سمجھانا، یہ فٹ بال وغیرہ کھیلنا یہ حرام ہے. نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا ممنوع ہے، خالی صلاۃ ہی حرام ہے، حرام ہے. ہدایہ اول میں ہے. ہدایہ نام تو سنا ہوگا فخر ہدایہ کا، سمجھا؟ پڑھا تو نہیں، پڑھتے تو ضرور معلوم ہو. تو ہدایہ کے متن میں موجود ہے کہ ان العبد خارج الصلاۃ کے حرام. تو ایک مولوی صاحب فٹ بال کھیلتا تھا، سمجھا؟ تو یہی حوالہ میں نے اس کو بھیجا کہ آپ عالم ہیں، آپ نے کوئی شیخ الحدیث کہتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، بیت تو بزرگ ہے، آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. بزرگ تو غیر اولا چیز سے اپنے کو بچاتا ہے، تو حرام کا ارتکاب کر کے پھر بھی اپنے کو بزرگ بیعت کر رہا. ابھی تو اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ میرا یہ گمان نہیں کہ میرے کہنے پر بوڑھا ہو گیا، اب سمجھا، بڑھاپے میں تو کھیل نہیں سکتا ہے نا، اب چھوڑ دیا. دوسری چیز، یہ غلاف کعبہ کو دکھاتا ہے، سمجھا؟ تو وہ بھی حوالہ میں نے قرطبی کا لکھا کہ لا ينبغي ان يؤخذ بکسوۃ الکعبۃ شیء، کہ بیت اللہ کا غلاف کا کاٹنا جائز نہیں ہے. تو آپ یہ غلاف کا ٹکڑا دکھاتے ہیں تو غلاف سے تو کاٹا نا، خود اگر نہیں کاٹا ہے دوسرے نے چوری کاٹتے ہیں، ایسے ظاہر نہیں کاٹ سکتا کوئی. اب تو چوری بھی نہیں کاٹ سکتے کہ اس کو اوپر رکھا ہے. پہلے نیچے ہوتا تھا، طواف میں چوری قینچی سے کاٹتی تھی. تو جب یہ چوری کی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چور سے چوری کی چیز آپ لے لیں، یہ ناجائز. سمجھا؟ چوری کی چیز ہے ناجائز. پھر اس کو تبرک برکت کے لیے دکھانا یہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہ جہنمی ہے. تم تو اپنے کو جہنمی بنا رہے ہو. تو اس کو چھوڑا نہیں، اب سنا، یہ ابھی تحقیق مجھے نہیں کہ اب چھوڑا ہے، واللہ عالم. پھر بھی صحیح ہے، اب چھوڑا ہے بھی شاباش ہے اس کو، لیکن تحقیق نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو تحقیق ہو پھر تو بتا دو، سمجھا؟ تو لایانی چیز سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، میرا خیال ہے قرطبی ہے، کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچوں نے کہا اذهب معنا نلعب، بچپن میں چلیں ہمارے ساتھ کھیلیں. فرمایا ما خلقت لہذا وما امرت بذاک، اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے پیدا نہ کیا ہے، نہ اس کا مجھے امر کیا ہے. تو یہ سارے حوالہ جات ان کو کہ بھئی آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو دیکھیں. آپ طلباء کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ طلباء کو بدعتی بنا رہے ہیں، سمجھا نا؟ تو ان اللہ آپ سے اس کا سوال ہوگا، حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ بدعت کر رہے ہیں. طلباء سمجھیں گے کہ یہ استاد کر رہا ہے، خرید اچھا کام ہے. طلباء اگر سمجھدار ہوتے، علم نہ ہو، اگر تھوڑا سا سمجھ اس
ٹکڑے کا دکھانے سے متاثر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ امید علی اس میں پورا بیت اللہ آپ کو دکھا سکتا ہے. نہیں ایسے تو پورا بیت اللہ بمائے غلاف آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پورا بیت اللہ بمائے غلاف دیکھنے کے بجائے اس ٹکڑے سے آپ متاثر ہوتے ہیں تو نادانی نہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ کچھ سوچو سمجھو عقل سے کام. سمجھا؟ میں تو الحمدللہ اپنا حق ادا کیا، اس کو روکا، بتایا کہ یہ نہ آگے پھر عمل کرے نہ کرے. بات سمجھا یا نہیں؟ بتانا حق ہے، آگے ماننا نہ ماننا تو بات سمجھ. تو آج یہاں تک اس حدیث پر بات ہو گئی. آئندہ انشاءاللہ متن حدیث شروع ہوگا، انما الاعمال بالنیات. انشاءاللہ زندگی رہی بعد ہفتے سے انشاءاللہ متن حدیث. یہ تو متن سے پہلے سند پر باقی جو اس پر بیانات تقریریں کی. اب آگے انشاءاللہ انما الاعمال پر بیان ہوگا کہ عمل کس کو کہتے ہیں، عمل کا کیا معنی ہے. آپ کو عمل کا معنی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا. آ گیا سمجھ؟ تو یہی جو حدیث پڑھانے والے ان سے بھی میں نے سوال کیا، انہوں نے آج تک جواب نہیں دے سکا کہ عمل کا کیا معنی ہے. بس آ گیا سمجھ؟ بند کر اس کو. تو عمل کا معنی آپ کو بھی نہیں آتا،